نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ جو متروکات ہیں جو ترک کی ہیں، ترک کرنے کا مطلب کیا کہ چھوڑ دی، تو ایک ہوتا ہے قضاء الفوائد اور ایک ہوتا ہے قضاء المتروکات۔ قضاء الفوائد، فوائد فوت سے ہے، یعنی فوت شدہ نمازیں، ان کی تو قضاء لازم ہے اور کب کرنا ہوگا؟ فوری طور پر کر لینا ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے متروکات کہ جو آپ نے چھوڑ دی، اس کے بارے میں دو اوپینین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلی ساری پڑھی جائیں، لیکن اس کے بارے میں ایک اور اوپینین ہے جو امام ابن تیمیہ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ تو اس کو جو قضائے عمری بولتے ہیں کہ عمر بھر نمازیں چھوڑی رکھی، ایک شخص 60 سال کا ہو گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اب آئندہ اس بیچارے کے پاس 60 سال تو شاید نہ ہوں بھی، تو بڑھاپے میں آ کے وہ 5 اپنے وقت کی پوری کرے یا پچھلی کس طرح پوری کرے گا؟ اب کیا کرے؟ وہ پاسبل نہیں ہے نا کہ پاسبل ہے۔ ایک شخص نے 60 سال چھوڑ دی نمازیں، اب اس کے پاس آئندہ مثلا 10 سال ہے، تو آفٹر 60 اگر 10 سال کوئی اور جیتا ہے تو 10 سال دن رات بھی کرے تو وہ 60 سال کی نمازیں پچھلی نہیں پوری کر سکتا۔ ایسے شخص کا کیا معاملہ ہو؟ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ خوب خوب توبہ استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، آئندہ نمازوں کی پابندی کرے، ٹھیک ہے؟ امام ابن تیمیہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو غفلت سے نمازیں چھوڑتا رہا ہے، ایک طرح سے اس کا تو اسلام ہی معتبر نہیں۔ دیکھیں نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کفر کیا۔ جب وہ پلٹا تو کیا کیا؟ اس نے توبہ کی، ایک طرح سے نئے سرے سے وہ مسلمان ہو رہا ہے، یعنی مسلمان کی تو پہلی پہچان ہی وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب جو شخص نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ پچھلے پہ تو توبہ استغفار کرے گا اور آئندہ شروع کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے جتنا ممکن ہو خوب نفل وغیرہ پڑھے، خوب استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، تاکہ اس کا وہ کفارہ دنیا میں ہی ہو جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ رمضان کی پتہ نہیں 27ویں کو یا جمعے آخری کو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور وہ ساری زندگی کا کفارہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ بتائیے بھلا، ایسی قضا کچھ ہو سکتی ہے کہ 40 سال یا 20 سال یا 10 سال کی نمازیں آپ 2 رکعت میں پڑھنے لگے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا ایک خود ساختہ سا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بعض لوگ اس لیے نہیں نماز پڑھتے کہ ہم بوڑھے ہوں گے، حج کریں گے اور مکہ میں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، تو ہم چند نمازیں پڑھ کر وہ پچھلی سب پوری کر لیں گے۔ یہ بھی غلط فہمی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ 1,00,000 نمازیں بن جاتی ہیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب بنتا ہے، تو جو قضا شدہ ہے ان کا کفارہ تو نہیں وہ بنتا نا، وہ تو 1,00,000 کے بدلے 1,00,000 ہی پڑھنی پڑیں گی آپ کو۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان 1,00,000 کی ہمت کہاں رکھتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک شخص 20 سال کافر رہا، پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ معاف ہو گئے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسی طرح ایک مسلمان جو شعوری مسلمان ہی نہیں تھا، اس کو پرواہ نہیں تھی کسی اسلام کی، کسی نماز کی، کسی روزے، کسی کچھ کی، تو جب وہ شعوری طور پر مسلمان ہوتا ہے اور وہ اپنا زندگی کا سفر شعوری شروع کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی امید کی جاتی ہے کہ توبہ استغفار سے پچھلا کفارہ ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں آپ کیا کریں؟ جو لوگ ایسی نمازیں چھوڑ چکے ہیں، اگر ان کے پاس وقت ہے، ہمت ہے، تو وہ کیا کریں؟ پچھلی نمازیں کسی نہ کسی طرح پڑھ لیں۔ لیکن اگر عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جس میں ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں، تو توبہ استغفار کثرت سے کریں اور وقت کی نماز تو پوری کریں۔ کیونکہ دیکھیں آج ہمارا لائف سٹائل اس طرح ہے کہ ولی اللہ ہے وہ جو آج کے دور میں 5 نمازیں وقت پہ پڑھتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو خوب نیک ہوتے ہیں لیکن نماز کے
اوقات اور ان چیزوں کے بارے میں وہ بھی لاپرواہی برتتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. قیامت کے دن پہلا حساب، پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. بہرحال یہ ایک ان کا اوپینین ہے. میں نے آپ کے سامنے دونوں اوپینین رکھ دیے ہیں، جیسے آپ کا دل چاہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہر نماز کے بدلے 2.5 کلو آٹا دے دیں تو اس سے بھی پچھلی نمازوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. میں نے تو ایسا کسی حدیث میں نہیں پڑھا، کیونکہ نماز تو نماز ہے، نماز کا ایکول آٹا نہیں ہے. یہ پتہ کیوں اس طرح کی باتیں ہوتی؟ جیسے اب آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی نے پوچھا ہو کہ اب یہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب پچھلی نہیں پڑھ سکتا، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ہوگا صدقہ کرو، جیسے بھی میں نے کہا. اس نے پوچھا ہوگا کتنا کروں، تو پھر انہوں نے کہا ہوگا اچھا اتنا کر لو. میرا خیال ہے، گمان ہے کہ اس قسم کی بات ہوئی ہوگی اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں عام ہو جاتی. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں. وہاں تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص خود کو مسلمان کہے اور پھر وہ نماز چھوڑنے کا سوچے بھی. وہاں تو منافق بھی نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تھے جو مسلمان ہی نہیں تھے، ان کو بھی اپنے اسلام کے اظہار کے لیے ایسا کرنا پڑتا تھا. ایک شخص نماز کا پابند ہے، اس کو ایسی بیماری ہوگی کہ باوجود کوشش کے نماز نہ پڑھ سکا، اور وہ اس حالت میں گیا تو اس کی جو نماز چھوٹ گئی وہ کوئی دوسرا پڑھے یا کفارہ دے. اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو ہوش ہی نہیں تھی، قومے میں رہا، یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اسے جگاتے تھے پھر وہ غفلت میں سو جاتا، تو اس بیچارے پہ کیا نماز ہوگی؟ اس کی طرف سے صدقہ خیرات اولاد کر دے، کیونکہ کہیں حکم نہیں کہ کوئی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھے. اگر یہ حکم دے دیا جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ ایسے کھانا پکانے کے لیے کک رکھتے ہیں نا، ایک شخص ہائر کر لیتے نماز پڑھوانے کے لیے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کہ کوئی کسی کی پڑھے، ہر ایک کو اپنی ہی پڑھنی ہے. اب اگلی بات آگئی، قضا نماز فرض نماز سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟ پہلے پڑھی جائے گی. یعنی مثلا مغرب قضا ہو گئی آپ کی، تو عشاء سے پہلے آپ مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ ہوتے نا، انہوں نے تہجد پڑھنا ہوتا ہے تو وتر چھوڑ کے سو جاتے ہیں، اور بعضوں کا آنکھ نہیں کھلتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فجر کی اذان ہو گئی، اب فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ وتر پڑھ لیں پھر فجر ادا کر لیں. یہ دیکھیں، اگر آپ وقت پہ نماز پڑھیں تو یہ مسئلے پیدا ہوں، پھر ہم کوئی اور تعمیری کام کریں، تو آسان حل یہ ہے کہ وقت پہ نماز پڑھا کریں. اگلی آیت صلاۃ خوف ہی سے متعلق ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ سستی دکھاؤ، نہ کمزوری دکھاؤ، کس میں؟ اس گروہ کے تعاقب میں. فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کون سا گروہ؟ دشمنوں کا گروہ. یعنی دشمنوں کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. مومن صرف حجرے میں بیٹھ کے نمازیں ہی نہیں پڑھتا، وہ دنیا کے کام بھی کرتا ہے. وہ اس بات کے لیے بھی دھیان رکھتا ہے کہ کون اس کے دین کا دشمن ہے، کون اس کو اللہ کی راہ پہ چلنے سے روک رہا ہے. وہ ایک سمجھدار اور ہوشیار انسان ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے، وہ اپنے دشمن کو پہچانتا ہے اور اس کا تعاقب کرتا ہے. ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، اگر تمہیں دشمن کا تعاقب کرنے میں، جنگ لڑنے میں مشکل ہوتی ہے. تعلمون کا لفظ علم سے ہے. علم دکھ درد سہنا، تکلیف اٹھانا. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو کیا ہوا؟ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ بھی تو دکھ اٹھاتے ہیں، تمہارے دشمن بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں. کما تعلمون، جیسی تکلیفیں تم اٹھا رہے ہو. لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. یعنی تمہیں تو ان تکلیفوں کے بدلے میں اجر ملے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ باطل کے راستے میں، غلط کاموں میں، اپنے دنیاوی مفادات میں محنت کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ کے راستے میں نہیں اٹھا سکتے. وہ اپنی دنیا کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تم اپنی آخرت کے لیے نہیں کر سکتے.
وہ وقتی فائدوں کے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں اور دکھ اٹھا رہے ہیں، اور تم پائیدار اور ہمیشہ کے فائدوں کے لیے دکھ نہیں اٹھا سکتے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا۔ یہ جو آیت ہے نا، اس میں بہت ہلا دینے والی بات ہے نا کہ ایک انسان برائی میں، کفر میں، اللہ کی نافرمانی میں تھکتا ہے، محنت کرتا ہے، مال لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، ساری ایفرٹس کرتا ہے، اور آخرت میں اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا یا الٹا اس کے خلاف نکلتا ہے، تو کتنا قابل رحم ہے ایسا شخص۔ اور اس کے برعکس ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا مانتے ہیں، آخرت کے ریوارڈز پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آخرت کے لیے خود کو تھکاتے نہیں ہیں، کوئی رنج نہیں اٹھاتے، کوئی الم نہیں اٹھاتے، تھوڑی سی مشکل اس راستے میں ہو تو ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو، وہ اپنے مقاصد کے لیے رنج اٹھا رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں آخرت میں کسی بھی چیز کی امید نہیں، وہ اللہ سے کچھ بھی امید نہیں رکھتے، کسی اجر ثواب صلے کی، اور تمہیں مالک کائنات اجر دینے والا ہے، اس کا ریوارڈ دینے والا ہے، اس کا انعام دینے والا ہے، پھر بھی تم اپنے دین کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھاؤ گے۔ اس کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے نا، ایک شرمندہ ہو جاتا ہے انسان، ایک شرمندگی سی کی کیفیت آتی ہے کہ واقعی کبھی سوچا ہی نہیں کہ کافر تو اپنی دنیا کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور ہم جنت کے خریدار بنے بیٹھے ہیں اور بغیر کچھ کیے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ کافر تو اپنی ختم ہونے والی دنیا کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگائے ہوئے، وہ محض وطن کی خاطر، مال کی خاطر، مفادات کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، لیکن تم اپنے دین کی خاطر چھوٹی سی قربانی کر کے اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھنے لگتے ہو۔ اب ذرا لیجئے اس کو اپنے اوپر۔ ایسی بھی خواتین ہیں جو جابز کرتی، شام شام کو گھر لوٹتی، سارا دن تھکتی، لیکن چونکہ چند پیسے ملتے ہیں اس لیے خوشی خوشی سب کام کرتی، اور آپ کو یہاں آنے میں کچھ پیسے لگانے پڑتے ہیں، اس لیے آپ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کیا ان خواتین کے بچے نہیں ہوتے؟ ان کے شوہر نہیں ہوتے جو جابز کرتی ہیں؟ ان کے گھر نہیں ہوتے؟ ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے؟ ان کا گھر پہ کوئی کام نہیں ہوتا اس لیے وہ جاب کرنے کو نکلتی؟ کتنی ہی بیچاری مجبوری کے مارے نکلتی ہیں، ضرورت کے مارے نکلتی ہیں، یا اپنے شوق میں باز نکلتی ہیں۔ لیکن ہمیں ساری تکلیف اسی وقت کیوں یاد آتی ہے جب ہم دین سیکھنے کے لیے یا دین کی خدمت یا کسی غریب کی مدد یا کسی سوشل ورک کے کام میں یا سوشل ویلفیئر کے لیے نکلتے ہیں؟ پھر ہی ہمیں ساری باتیں کیوں یاد آتی، پھر ہم اپنے اوپر ترس کیوں کھاتے؟ آج کا تھیم کیا ہے؟ خود پہ ترس نہیں کھانا۔ ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھتے ہیں؟ بہت سی خواتین ایسی جو شادی کے بعد ماسٹرز اپنا کرتی ہیں، ریسرچ کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے، لیکن ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے نکلنا وہ بہت ہی عجیب لگتا ہے، سب کو ہی عجیب لگتا ہے۔ ہم جنت تو چاہتے ہیں، قیمت نہیں دینا چاہتے۔ کیا بازار میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے آپ جو چیز پسند آئے آپ کہیں کہ یہ بغیر پیسوں کے دے دیں ہم کو؟ تو وہ ضرور دیکھے گا کہ آپ کا دماغ درست ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم جنت چاہتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرنا چاہتے، قربانی کچھ نہیں کرنا چاہتے، نہ نیند چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ آرام چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ روٹین چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ حاصل کیا ہوگا۔ قصر نماز کے بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ سوال لکھا ہے، جب سفر میں ہوں اور جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز میں شامل ہوں تو قصر نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ 4 فرض پڑھیں؟ اس بارے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے امام کی پیروی کرنی ہوتی۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے۔ لہٰذا اگر آپ مسافر بھی ہیں لیکن جماعت میں شریک ہوتے ہیں، مثلاً یہاں سے عمرے کے لیے 3 دن کو جاتے ہیں اور آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ہیں تو مسافر، لیکن حرم میں جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ پوری نماز پڑھیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو امام بنا دیا جائے
تو پھر آپ آدھی پڑھیں گے اور آپ کے پیچھے والے جو ہیں وہ مقیم ہونے کی وجہ سے پوری کر لیں گے. سوال ہے اگر مجھے معلوم ہو کہ میں کہیں جا رہی ہوں اور وہاں 1 ماہ کے لیے ٹھہروں گی تو کیا میں 15 دن قصر نماز پڑھوں گی اور پھر 16ویں دن سے ریگولر نماز شروع کروں گی؟ نہیں، ڈے 1 سے ہی آپ پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سوال ہے اگر رکنے کا ارادہ چند دن کا ہو اور رہنے کا وقت بڑھتا رہے تو قصر پڑھتے رہیں گے؟ جی ہاں، اگر یہ نہ پتا چلے کہ کس دن فلائٹ مل رہی ہے یا کس دن برف پگھل جائے گی اور رستے صاف ہو جائیں گے اور ہم جا سکتے ہیں، تو اس صورت میں وہ شخص جس کا وقت محدد نہ ہو وہ قصر پڑھتا رہے گا. بعض صحابہ کرام نے اس طرح 1-1 2-2 سال بھی قصر پڑھی ہے جب وہ سفر کے ارادے سے کہیں نکلے اور مختلف رکاوٹوں اور وجوہات کی بنا پر جلد واپس نہ لوٹ سکے. پھر ایک سوال یہ تھا کہ جیسے مرچنٹ نیوی میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ تو جہاز مسلسل چلتا رہتا ہے، تو پھر کیا وہ ہر وقت قصر کرے گا؟ وہ قصر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے لیے بہرحال اس کے رہنے کا، اکوموڈیشن کا اور کام کا ایک روٹین بن جاتا ہے. اور وہ گھر، وہ کمرہ یا وہ کیبن یا جو کچھ بھی اس کو مہیا ہے اس میں، وہ اس کے لیے ایک قیام گاہ بن جاتی. اس لیے وہ سفر نہیں شمار ہوگا، اور ویسے بھی وہ مستقل اس میں رہ رہا ہے اور وہ اس کا ورک پلیس ہے. ٹھیک ہے، تو ورک پلیس پر قصر نہیں ہوتی. مثلا اگر ایک شخص یہاں رہتا ہے اور جا کر حیدرآباد کام کر کے شام کو پھر واپس آ جاتا ہے تو یہ اس کی ورک پلیس ہے، ایوری ڈے جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور دونوں جگہ ایکولی ٹائم گزارا ہے، دن وہاں گزارا، رات یہاں گزارا، تو اس صورت میں بھی قصر نہیں ہوگی. میں ہاسٹل میں رہتی ہوں تو گھر میرا کراچی میں ہے، تو میں کہاں قصر کروں؟ اس میں جواب آ گیا نا پہلی بات میں کہ اس میں قصر نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ ایک ورک پلیس ہے اور ایک جو ہے وہ گھر ہے اور دونوں ایک ہی شہر کے اندر ہے. ٹھیک ہے. انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی بالکل درست بات، سچی بات لے کر آئی. کیوں نازل کی؟ لتحکم بین الناس، تاکہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان. تحکم کا لفظ ہے کاف میم سے ہے، حکم پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. بما اراک اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. تو اراءت کا لفظ قرآن پاک میں اس وحی کے لیے بھی آتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ خواب دی جاتی ہے، اور اس رہنمائی کے لیے بھی آتا ہے جو وحی مطلوب کے ذریعے انبیاء کو دی جاتی ہے. تو ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کریں تو اس رہنمائی کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی. ولا تکن، اور نہ آپ ہوں، للخائنین خصیما، خائنوں کی طرف سے، خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑنے والے. خائنین خائن کی جمع ہے اور یہ لفظ خیانت سے نکلا ہے. خیانت بنیادی طور پر عربی میں ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے بے وفا ہونا ہوتا ہے. یعنی جیسے کسی عورت کا نکاح اگر ایک مرد سے ہوا ہے تو وہ اس کی بجائے کسی غیر مرد سے بغیر نکاح کے جسمانی تعلق قائم کرے تو اس عمل کو خیانت کہتے ہیں. یعنی نکاح کیا ہے؟ دو لوگوں کا باہم ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ. بالکل اسی طرح جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے. کس بات کا عہد کرتا ہے؟ کہ میں آپ کا وفادار ہوں، جو آپ کہیں گے وہی میں کروں گا. لیکن پھر وہ جب اللہ کی بات چھوڑ کر شیطان کی ماننے لگتا ہے تو اپنے اس عہد میں خیانت کرتا ہے. یہ اللہ تعالی کے ساتھ بے وفائی ہے کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے یا اللہ کے دشمن کی بات مانی جائے. تو جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ دراصل ایک طرح سے خیانت کار لوگ ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خیانت کار لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں،
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک آدمی بشیر بن عبیرق نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور زرہ چوری کر لی. اس زمانے میں مدینہ میں نہ تو گندم اگتی تھی نہ آٹا لوکلی ملتا تھا، باہر سے لایا جاتا تھا، شام وغیرہ کی طرف سے قافلے آتے اور کچھ خرید کر مہمانوں کے لیے رکھ لیا جاتا. وہ لوگ خود کم ہی روٹی استعمال کر سکتے تھے، تو بہت ہی قیمتی چیز تھی آٹا. تو وہ ایک شخص نے جو دراصل منافق تھا، تو اس نے ایک دوسرے شخص کے گھر سے آٹا چوری کر لیا اور زرہ بھی. اور چالاکی یہ کی کہ آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات ایک یہودی کے گھر میں امانت رکھوا دیا. اتفاق سے تھیلے میں کچھ سوراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا، پتہ چل گیا کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے. جب سراغ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بشیر بن عبیرق نے چوری کیا ہے. اور اس سے جب یہ پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو نہیں لیا، آؤ مل کے دیکھتے ہیں. اور پھر لے گیا ان کو اس یہودی کے گھر جہاں پر اس نے یہ سب کچھ امانت رکھی ہوئی تھی. اب الزام سارے کا سارا اس یہودی پر لگ گیا جو کہ بے گناہ تھا، جس کے پاس محض وہ ایک امانت کے طور پر سب کچھ رکھا گیا تھا. جب یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ تو میرے پاس بطور امانت رکھا گیا ہے، لہٰذا میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا. بالآخر یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لایا گیا. اب چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں طے کیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے اور امانت کا بیچ میں نام ہی نہ آنے دیا جائے، اور اس واقعے سے بالکل لا علمی کا اظہار کر دیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک غیر مسلم شخص ہے، اور اس طرح ہم بری ہو جائیں گے. انہوں نے آپس میں یہ سازش کی اور پھر ایسا ہی ہوا. انصاری چور اور اس کے حمایتیوں نے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کر دیا اور قسمیں بھی کھانے لگے. یعنی چور اور اس کی برادری قسمیں کھانے لگے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر اعتبار کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ چاہا کہ فیصلہ ان کے حق میں دیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو حقیقت بتا دی. اب اس واقعے سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں اور اس میں سیکھنے کے کئی سبق ہیں جو آئندہ آیات میں بھی آئیں گے. ایک بات تو یہ، آپ جہاں رسول تھے وہاں انسان بھی تھے. دوسری بات یہ کہ آپ عالم الغیب نہ تھے. اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ لوگوں کی باتوں پر یقین ہی نہ کرتے. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ جو ہی آپ اس یہودی کے خلاف فیصلہ دینے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق بذریعہ وحی بتا دیا، اور اس طرح آپ ایسا فیصلہ کرنے سے بچ گئے. اور یہیں سے عصمت انبیاء ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور یہاں بھی کیا حکم ہوا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کی بنا پر فیصلہ کیجئے اور خائنوں کی مدد نہ کیجئے. اچھا، ان لوگوں کو خائن کیوں کہا گیا؟ چوری تو ایک شخص نے کی تھی تو سب کو خائن بتا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت کی بنا پر، برادری کی محبت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا عمل خیانت ہوتی. خواہ فیصلہ اپنی اولاد، والدین یا خود اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو تو بھی سچ ہی بولنا چاہیے. انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب نہیں برتا جا سکتا کہ آپ کسی کے حق میں صرف اس لیے گواہی دیں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کی برادری سے تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی بھی شخص اس طرح کسی کی حمایت کرے گا تو وہ خیانت کار قرار پائے، کیونکہ اس کو اصل حقیقت پتہ ہے پھر وہ چھپا رہا ہے. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگیے اللہ سے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے. ابھی تو ہم نے کہا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں،
تو اس کے دو معنی. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کے بارے میں کوئی ایسی چیز جو خلاف اولا ہو وہ بھی ایک طرح سے قصور سمجھا جاتا ہے. یعنی گناہ تو دور کی بات، اگر کوئی ایک چیز مثلا دو میں سے اس چیز کا انتخاب کہ جو نمبر 1 نہیں نمبر 2 ہو تو وہ بھی قصور سمجھا جاتا ہے. اب یہ جو خیال بھی آپ کے دل سے گزرا تھا کہ بشیر اور اس کے خاندان والوں کے حق میں فیصلہ کیا جائے، اس بات پر بھی یا اس خیال کے گزرنے پر بھی کیا ہے، استغفار کرنے کو کہا گیا. اور یہ گناہ کی معافی نہیں بلکہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، کیونکہ آپ کو اعلیٰ ترین مقام حاصل تھا. تو جو جتنا بلندی پر ہوتا ہے اتنی ہی اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کہہ کر دراصل باقی مسلمانوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. ولا تجادل، اور نہ جھگڑا کیجے، ان الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یختانون انفسہم، جو اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہیں. تو جادل کا لفظ جیم دال لام سے ہے، جدل جھگڑے کو کہتے ہیں. مجادلہ کا لفظ قرآن پاک میں اچھے اور برے دونوں معنوں میں آیا ہے. اس کے معنی مناظرہ کرنا، کٹ حجتی اور جھگڑا کرنے کے بھی ہیں، اور اعتماد اور دلیل کی بنیاد پر کسی سے شکوہ کرنے اور اصرار کے ساتھ کسی کے حق میں سفارش کرنے کے بھی ہیں. 3 معنی ہو گئے نا، مناظرہ کرنا، کٹ حجتی کرنا، یا دلیل کی بنیاد پہ کسی سے جھگڑا کرنا، یا پھر الہاح یا اصرار کے ساتھ کسی کے لیے سفارش کرنا. تو فرمایا کہ آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہے، لیکن اس کا مستحق بننے کے لیے اپنی زندگی سے کچھ چیزوں کو نکالنا ہوگا. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے اس میں نکالنے کے لائق؟ خیانت کاری، دھوکہ بازی. اور آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہر قسم کا دھوکہ فریب کر کے کہتے ہیں ہم حضور کی امت میں سے اور آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ خیانت کاروں کے لیے مت جھگڑیے، ان کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی. اگر دنیا میں نہیں ہو سکتی تو آخرت میں کیسے ہوگی؟ لیکن لوگ قرآن پڑھیں تو بات سمجھ میں آئے نا. اور یختانون انفسہم کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں. تو جس طرح ایک بے وفا عورت اپنے آپ کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کر دیتی ہے، اسی طرح منافقین بھی اطاعت کا عہد تو اللہ سے کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا دم بھرتے ہیں، لیکن عملاً اطاعت کسی اور کی کرتے ہیں. ان اللہ لا یحب، اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ. کون؟ من کانا، جو بھی کوئی ہو، خوانن، خیانت کار، اثیما، گناہ گار. اللہ کسی خیانت کار کو پسند نہیں کرتا. خیانت انسان کو اللہ کی نگاہوں میں گرا دیتی ہے، جیسے بے وفائی عورت کو شوہر کی نظر میں گرا دیتی ہے. تو یہاں پر 2 لفظ بولے گئے، خوان بھی اور اثیم بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں بھی ہیں. خیانت کاری کیا ہے؟ کہنا کچھ، کرنا کچھ. اور اسیمن ہونا کیا ہے؟ کہ ایک کام آپ کر سکتے ہیں اور جان بوجھ کے نہ کریں. اسم ایسے گناہ کو کہتے ہیں نا. تو اسیمہ یعنی گناہگار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.